ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوا کرتی ہے، اور اسلام کی جو خصلت ہے وہ خصلت حیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حصہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کیسی ہوئی کہ ویلنٹائن یہ 3 صدی عیسوی کے اندر ایک عیسائی پادری تھا۔ یہ پادری رومانی کلاڈیس ثانی بادشاہ کی حکومت میں رہتا تھا۔ اس سے کوئی غلطی ہوئی تو بادشاہ نے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، تو جیل میں ڈال کر ایک غریب آدمی کی لڑکی سے، وہ بھی وہیں قید تھی، تو اس سے اس کو پیار ہو گیا۔ تو وہ لڑکی سرخ پھول لے کر اس ویلنٹائن کی زیارت کے لیے آتی تھی، اور اس ویلنٹائن نے بھی اس کو کارڈ بھیجا، اور کارڈ کے اندر لکھا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دیا۔ 14 فروری 270 عیسوی کے اندر اس کو تختے پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اس رسم کو شروع کیا، اور بڑے زور و شور سے اور ہلہ گلہ کے ساتھ 14 فروری کو یہ بے حیا کی رسم کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو پرپوز کرنا ہوتا ہے پھول دے کر۔ تو یہ ان کی روش ہے، اور دیکھو دیکھی کے اندر ہی آج مسلمان بھی اس کے اندر بہک چکے ہیں۔ مسلمان بھی بھٹک چکا ہے یار، عیسائیوں کی روش کو اپنا رہا ہے، عیسائیوں کے طور طریقے کو اپنا رہا ہے۔ عیسائیوں کی اس روش، عیسائیوں کے طور طریقے کروڑاں کھربا گنا اللہ کے نبی کی صرف ایک سنت واش روم میں جانے کی افضل ہے۔ تو حضور کی تعلیمات تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ حیا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے۔ حضور کا لایا ہوا دین تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے نظریں جھکا کر جائیں۔ اللہ قرآن میں واضح فرما رہے ہیں کہ غیر محرم سے رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا شرعاً منع ہے۔ صرف ایک تعلق ہے جس کی بنا پر نکاح کرو، اس کو اپنا بناؤ، اب باتیں کرو، جیسی زندگی گزارو آپ کے اختیار میں۔ اب اس کو پھول دو، اب اس کو جو ہے ہوٹل پر لے جاؤ، وی آئی پی کھانے کھلاؤ، برگر شوارمے کھلاؤ، اس کے ساتھ باہر جاؤ، گھومو پھرو، جو مرضی کرتے پھرو، سوائے نکاح کے آپ کے لیے وہ محرم نہیں ہے۔ کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کے والدین چکی میں پس کر پیسہ کما کر اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا، کالج میں داخلہ کروا دیا۔ اب وہ جو بہن یا بیٹی اگر وہ کسی کا پھول ایکسپٹ کر رہی ہے 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام پر، تو پھر یہ اس باپ کی چادر کو تار تار کر رہی ہے، اس بھائی کے دامن کو داغدار کر رہی ہے۔ بھائیوں کا مان ہوا کرتی ہیں بہنیں، تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ خدا را اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ ایک چند تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے آپ کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ ہمارے لیے ہمارا طریقہ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارا نمونہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم حضور کے طریقے پر چلیں گے۔ ویلنٹائن ڈے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کا دن ہے، شیطان کو خوش کرنے کا دن ہے، اظہار بے شرمی و بے حیائی کا دن ہے، یہود و نصارہ کی پیروی کا دن ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ و رسول کی خاطر اس رسم کے اوپر لعنت بھیجے اور اپنے آپ کو ان رسومات سے بچائے، تو پھر دنیا بھی اس کی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ کیوں تھوڑی سی لذت کی خاطر یار آخرت برباد کر رہے ہیں؟ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس گناہ کا اثر آپ کی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو آپ کسی کی بہن بیٹی کو پھول دے رہے ہیں تو ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کی بہن بیٹی کو پھول دے رہا ہے تو آپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو جیسے آپ کو پسند نہیں ہے تو اسی طرح دوسروں کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی ماں بہن بیٹی کو کوئی اور ان کی ماں بہن بیٹی کو پھول دیتا پھرے۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ زنا کی اجازت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں یا بہن کے ساتھ کوئی دوسرا یہ کام کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس کام کو پسند نہیں کرتا، اگر کرتے ہوئے دیکھا تو تلوار سے اس کی گردن جدا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا جیسے تم نہیں پسند کرتے اسی طرح دوسرے بھی اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ عمل نہیں پسند کرتے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اس دن کا مکمل بائیکاٹ کریں، اس دن کو جو ہے کسی کو پھول دینے کی بجائے اب مسجد کا رخ کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مانگے اللہ میرے نصیب میں حق میں جو بہتر ہے مجھے جلد از جلد حلال وہ رشتہ عطا فرما کہ میں ان خرافات سے، ان جو ہے رسومات سے، ساروں سے بچ سکوں۔ تو اللہ پھر آپ کی مدد بھی فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے طلب کرتا ہے، حلال رشتہ مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو ان رسومات سے بچیں اور ایک مسلمان بنیں، قرآن پر چلیں، حضور کی تعلیمات پر چلیں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ نہیں چلیں گے دنیا میں بے چینی، بے سکونی اور راحت و اطمینان کا نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا۔ دنیا بھی خراب کریں گے، آخرت تو پھر ہونی ہے۔